12 اور وی لاگ نمبر بھی 12۔ ہم ماتم کیوں نہیں کرتے، یہ ہے کتاب کا نام۔ وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شیعان تلاگنگ یعنی اہل تشیع کی طرف سے گزشتہ ایام محرم میں ایک پفلنٹ بنام ہم ماتم کیوں کرتے ہیں کے نام سے جاری کیا گیا۔ اس پفلنٹ کی ابتدا میں سانح کربلا کے تحت یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہم اس واقعہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہر سال محرم میں ماتم، نوح خوانی اور مجالس برپا کرتے ہیں۔ ہمارا یہ عمل قرآن مجید، حدیث شریف، سیرت الانبیاء اور سیرت اصحاب رسول کی روشنی میں ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے، جس کے لیے چند ایک دلائل مندرجہ ذیل ہیں۔ اس کے بعد مؤلف نے نمبر وار 18 دلائل پیش کیے ہیں۔ جواب کی ضرورت، گو ان دلائل میں ایک بھی دلیل ایسی نہیں جس سے مروجہ ماتم ثابت ہو سکے، لیکن اس پفلنٹ میں چونکہ قرآن مجید اور حدیث شریف وغیرہ کی بنیاد پر تمام ماتم مروجہ کو عبادت قرار دینے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جس سے ناواقف مسلمانوں کو دھوکہ لگ سکتا ہے، اس لیے بعنوان ہم ماتم کیوں نہیں کرتے جوابی رسالہ کی اشاعت ضروری سمجھی گئی۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، دلیل نمبر ہے 12۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ دلیل نمبر 13، وی لاگ نمبر 12 اور صفحہ نمبر 12۔ دلیل نمبر 13، اسلام دین فطرت ہے، رونا فطرت انسانی ہے، بچہ پیدائش کے بعد زندگی کا آغاز رونے سے کرتا ہے۔ الف لام خ، یہ تحریر اور بھی لمبی ہے۔ الجواب، نمبر 1، پیدائش کے بعد بچے کا رونا مروجہ ماتم کی دلیل کیسے بن گیا؟ بچہ کس کے ماتم میں روتا ہے؟ کوشچن۔ نمبر 2، اگر بچہ روتا ہے تو پیشاب پخانہ بھی کرتا ہے، تو اس فطرت انسانی کے پیش نظر پیشاب پخانہ کی مجالس بھی قائم ہونی چاہیے۔ واہ کیا خوب عقل ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا وی لاگ نمبر 13۔ انشاءاللہ نیکسٹ وی لاگ نمبر 14 کے ساتھ حاضری ہوگی، جو کہ ہمارا وی لاگ نمبر 13 کہلائے گا۔ آج کا یہ وی لاگ یہاں اور یہ دلیل بھی یہاں بند کی جاتی ہے۔ نیکسٹ دلیل کے ساتھ انشاءاللہ وہ تعالی حاضر ہوں گے۔ نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، امت کے حق میں جو تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں، تھے کسر و کسرا بھی ان سے لرزاں۔ عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔ غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔